کہ میرے آقا نے ابن عبدالرحمن کو کوئی کام دیا, ابن عبدالرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. ابن عبدالرحمن گئے اور جا کے کسی کو بلانے لگے. راستے میں ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا, وہ کوئی برائی بھی نہیں تھی, لیکن ہوا کیا سن لے ذرا سا. اللہ اکبر. راستے میں جا رہے تھے کسی کام سے, ایک عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے. ایک عورت پر نظر پڑ گئی, نظر ڈالی نہیں, نظر پڑ گئی, وہ غسل کر رہی ہے. اب اس پر زبان حیا کیا تفسیرہ کرے, اس پر زبان حیا کیا بات کرے. اللہ اکبر. کہ کوئی نہا رہا ہو, کوئی غسل کر رہا ہو, منظر کیا ہوگا اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. عقل مندوں کی محفل ہے, سمجھداروں کی محفل ہے, پڑھے لکھوں کی محفل ہے. اللہ اکبر. ابن عبدالرحمن کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی, لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبدالرحمن نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا. نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا. اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے. ابن عبدالرحمن کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی پہ پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا. نظر پھیرا, فوراً خیال آیا, او ابن عبدالرحمن تیرا تو محبوب ہے, تیرا تو آقا ہے, وہ خوبصورت آقا, وہ پیکر حسن و جمال, وہ حسن کامل, وہ حسن خوباں, وہ سراپا حسن و جمال, تو نے ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی. اب بتا, اب یہاں جہنم کی بات نہیں, جنت کا تذکرہ نہیں. عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں, میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا, ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا. یعنی بات یہیں چھوڑ کے جانا. کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں, میں صوفیہ کا قادری غلام غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا ہوں. لیکن بات اتنی یاد رکھنا, کوئی مباحثے کی بات نہیں. اہل عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ, جنت اپنی جگہ. ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے. یاد رکھیں, اللہ اکبر, یار کے دل کا خیال رکھنا ہے. ابھی حضرت ابن عبدالرحمن کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا. یاد کیا آیا؟ عشق تھا, عشق. ابن عبدالرحمن تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی, اگر اس گناہ کی خبر, پھر کہتا ہوں وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا, نظر ڈالی تو نہیں. یہ تو عین نے کی, یہ تو عین نے کی ہے کہ کسی پر غلط منظر پہ نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تو عین نے کی, بلکہ اس پہ بشارت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. یہ تو عین نے کی ہے. غلط منظر کو دیکھ کر کے, غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نعیم ملے گی, بے حساب ملے گی. اس لیے کبھی اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے. حضرت ابن عبدالرحمن نے سوچا, اے ابن عبدالرحمن تو نے نظر پڑ گئی, اگر اس گناہ کی سزا, اب سننا یہ گناہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے تئیں سوچا, میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو, تیرے آقا کو پہنچ گئی تو, انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی, ان کا دل نہ دکھے گا. تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف, رونے لگے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے, اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے. عشق والوں کی بولی دیکھو, اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے, لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا, کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں, بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں, لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں, محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں. لیکن مسلمانوں, اے میری قوم کے جوانوں, پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے, حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے, واپس لوٹ کر نہیں گئے, بلکہ ابن عبدالرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے. اب میرے آقا نے کبھی پوچھا
کہاں ہے ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں۔ ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ، ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، بس ایک ہی دھن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے، ابن عبد الرحمن کون ہے؟ مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے، اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی۔ وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے
ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بس بھی کیجئے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو۔ زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ آج پردے کا خیال نہیں، یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے، اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا، کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا۔ سن لو جب تک بیٹیاں توجہ کرنا، مشرق سے مغرب والے سن لے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے۔ درد بری تقریریں اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن رہی، لوجوں میں بک رہی ہے۔ اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو۔ سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس کو فاطمہ الزہرا کہتے، اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے، دشمن نے جسم کو چھلنی کیا، اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے، ہمت نہیں تھی سامنا کرنے۔ ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا، اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں، منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا
पता नहीं कहाँ तक उन्होंने सच बताया, कहाँ तक इंसाफ किया, लेकिन बड़े आलिम थे, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक मर्तबा हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि हुजूर सुनहरी जालियाँ बड़ी खूबसूरत है, तो आपने फरमाया हाँ मैंने भी सुना है कि सुनहरी जालियाँ बड़ी खूबसूरत है। कहा हजरत आप तो 2 मर्तबा मदीने शरीफ गए और 1-1 महीना 1.5 महीना क़याम किया और आप कहते सुनहरी जालियाँ खूबसूरत है, मैंने सुना है। फरमाया हाँ, इसलिए कि मुझे वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर को क्या मुंह। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे आका अलैहि सलाम को मुंह दिखाने की हिम्मत न करे और हम नारे लगाते हैं कब्र में आका का दीदार होगा, कब अल्लाह करे दीदार हो और खैर से हो। लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर कब्र में हुजूर का दीदार हुआ और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जालिम चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर मुझे तकलीफ पहुंचाता था, नमाजों को तर्क करके मुझे तकलीफ पहुंचाता था, और अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन पर भी वो वक्त न लाए, दुश्मन भी वो दिन न देखे, हुजूर चेहरा फेर करके कब्र से वापस चले जाए, मुझे बताओ किससे मदद मांगोगे, किसको दुहाई दोगे, किसकी दुहाई दोगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? अल्लाह अकबर। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हुजूर का करम होता है, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। बताओ जब वही रसूल रूठ जाएं, नाराज हो जाएं और मुंह फेर करके, चेहरे अकदस फेर करके कब्र से वापस चले जाएं। हर आदमी अपनी तन्हाई को जानता है, लोगों के सामने खुद साख्ता मुत्तकी परहेजगार बनने वालों, अल्लाह हमारी तन्हाई को जानता है, अल्लाह की अता से रसूल हमारी तन्हाई को जानते हैं। सोचो हमारी तन्हाई क्या है। इब्न अब्दुल रहमान एक ना करदा जुर्म के एहसास में हुजूर का सामना नहीं करते, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। आका ने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज पूरी हुई पूछा उमर सलमान कहाँ है मेरा इब्न अब्दुल रहमान? मेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, मेरा इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है? वो अस्की हुजूर वो बेहोश पड़े हैं। सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके चेहरे पे हाथ रखा, ठंडे ठंडे रसूलुल्लाह के हाथ जब उनके चेहरे पे पड़े, आंखें खोल दी। सरकार ने फरमाया क्या हाल बना रखा इब्न अब्दुल रहमान? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे जिस्म में अब खून नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे चूटियां चल रही है। और बड़ी सादगी से पूछा आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं है ना, मेरे गुनाह की खबर आप तक तो नहीं पहुंची ना? सरकार फरमाते हैं इब्न अब्दुल रहमान आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, अगर इस आयत को कोई सिद्क दिल से पढ़ ले, कितना भी गुनहगार हो अल्लाह उसको बख्श देता है, माफ कर देता है। हुजूर ने उनका हाथ पकड़ के आयत पढ़ाई, मैं भी सुन्नत पर अमल करते हुए आयत पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लें। सरकार ने फरमाया पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। सरकार ने ये आयत पढ़ाई, फरमाया जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। लेकिन इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म बहुत बड़ा, मेरा जुर्म बहुत। आका ने ले जाओ इनको घर पहुंचा दो। घर पहुंच गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया सलमान क्या हाल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इब्न अब्दुल रहमान जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, ना खाता है ना पीता है, पता नहीं क्या हो गया, बस एक ही बात कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दें, मेरे गुनाह। बस एक ही आका, अब मेरे आका करीम आका, अल्लाह अकबर, सुनना कैसे करीम है, कैसे करीम है, कैसे करीम है, अल्लाह अकबर। फरमाते चलो आज उसके घर चलते हैं और आज उसका दिल खुश कर देते हैं चल के, यानी ये बता देते हैं कि उस हुजूर इससे नाराज नहीं है। गए सीधा उनके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं 2 किबलों की यकजाई है। और हाल ये है आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। बिस्तर पे आके सरे बाली बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा, क्या हाल है इब्न अब्दुल रहमान? बंदा परवर गरीब नवाज आका, मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई। सरकार ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रखा,
हाय हाय, क्या नसीबे हैं मेरे नबी के यारों के। अगर नालैन मिल जाए आका की, सर पे रख कर हम फक्र करें कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लेकिन वहाँ हुजूर ने उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। लेकिन हाय रे इश्क़ रसूल, वाह रे इश्क़ रसूल, वाह रे गैरत इश्क़ रसूल। इब्ने अब्दुर रहमान ने नबी की गोद से अपना सर धीरे धीरे खिसका कर ज़मीन पे गिरा लिया। जब ज़मीन पे गिराया तो आका ने पूछा, इब्ने अब्दुर रहमान, तूने अपना सर जमीन पे मेरी गोद से क्यों गिराया? तो रो के कहते, आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, और मेरे सर में ये जो आंखें, ये पापी आंखें आपकी गोद में रहने की हैसियत नहीं रखती। मुहीब और महबूब के दरमियान यही बातें हो रही थी कि बुलबुले सिदरा ज़मीन पे आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इब्ने अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए एक ना करदा जुर्म की वजह से इतने रोए, इतना आंसू बहाया। वल्लाह अगर वो सही माना में गुनहगार भी होते, गुनहगार तो है नहीं, लेकिन अगर सही माना में होते भी, अल्लाह यहां तक फरमा रहा है कि इब्ने अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए कि अगर कयामत के दिन वो पूरी दुनिया के इंसानों के बराबर भी जुर्म लाएगा तो अल्लाह उसको बख्श देगा। जिसको आपके दिल का ख्याल हो, कुदरत को उसका ख्याल ना हो, आपके लिए वो इतना रो चुके कि अगर वो सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह और पाप लाए तो भी अल्लाह बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा से, ए इब्ने अब्दुर रहमान, देखो तुम्हारे लिए क्या बशारत आई आसमान से। ताकत नहीं थी, पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके बैठ गए, और बैठ के कहा, मेरे अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह का फरमाते हैं, इब्ने अब्दुर रहमान, अल्लाह फरमाता है कि तूने मेरे महबूब के दिल का ख्याल करके इतने आंसू बहा लिए, अगर तू सारी दुनिया के बराबर भी जुर्म लाता तो अल्लाह तुझे बख्श देता। इतना सुनना था, चीख मारी, मैंने क्या किया और मेरे यार ने क्या किया? चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाने की कोशिश की। ये इश्क वालों का हाल है। आज सबका ख्याल, नबी के दिल का कोई ख्याल। शादियों में डीजे हम बजाए, अल्लाह ऊपर जैज हम मांगे, अल्लाह ऊपर जिहालत की लानत में हम फिरते रहे। कहाँ हो मुसलमानों? इब्ने अब्दुर रहमान जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाना चाहा, आका रोते हुए फरमाते हैं, रहने दो, एक ना करदा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, अब वफा का सिला क्या मिलता है? आका फरमाते हैं, इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जनाजा तैयार हो तो मुझे खबर करना, हम खुद इसके जनाजे में आएंगे। लोग कहते हैं आशिकों की कब्र में आते हैं, अरे सच्चा आशिक तो बन, हुजूर के दिल का ख्याल तो कर, फिर वो जनाजे में भी आ सकते हैं। उनके करम की बात क्या है? उनके करम की, जनाजा तो दूर है, मौत के वक्त सराहने भी आ सकते हैं। अरे मौत के आईने में अपना जलवा दिखा सकते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। कहते हैं कि हुजूर का दीदार होता है मौत के वक्त, मैं कहता हूं उन्हीं को होता है जो आंखों की हिफाजत करते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह ऊपर आका फरमाते हैं, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो, मुझे इत्तला करना, मैं खुद आऊंगा। और फिर लिखा है साहिब किताबुत तव्वाबीन ने, जब उनके जनाजे में हुजूर आए तो हुजूर उंगलियां रख कर चलते थे। उंगलियां, पूरा पैर नहीं रखा जनाजे में, उंगलियां रख के चलते थे। सहाबा ने पूछा, आका आप ऐसे चल रहे, इससे पहले ऐसे चलते नहीं देखा। फरमाते, जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। आज इब्ने अब्दुर रहमान के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की गलियां छोटी पड़ गई है, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख के चल रहा हूं। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये है आशिकों की शान। लेकिन हमने इश्क की बातें की, हमने इश्क किया नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह, हमारे पास सब है, इल्म नहीं है। इल्म के बगैर इश्क कैसे होगा? जो कौम वुजू का तरीका न जाने, इस्तिंजा का तरीका न जाने, गुस्ल का तरीका न जाने, पाकी नापाकी के मसाइल न जाने, नमाज कैसे पढ़ते ये न जाने, उसको ये इल्म नहीं हो तो वो कैसे आशिक बनेगा? आओ इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से इश्क और इल्म, दो ऐन का पैगाम लेकर के जाओ।
بڑھاؤ. عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر, انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا. آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, عشق اور علم. آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ, عاشق بھی بناؤ. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو, صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا, اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. یہ فرق ہے. اگر میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے, یہ آیتیں ڈھونڈے گا. اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے عین عشق کا عین, علم کا عین, اس پہ محنت کرو. لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو, ان کو انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ. اللہ اکبر. اور ان کو آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ. یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, جھوٹ مت بولو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, سنیوں کو چاہیے. ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو, شادی کا خرچہ کم کرو. میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو. جلسوں کو بھی سستا کرو اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو. میں کہتا سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا پیر, اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے, تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا, اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت. لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا کیونکہ پشتینی سنی ہو, نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو, نسلن بعد نسل مسلمان ہو, اور سنی بھی ویسا ہی ہوں. ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہو, یہ بات یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا. اس لیے چادر کا مخالف نہیں, 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ, 1000 کی چادر چڑھا دو اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو. چادر پہ پیر صاحب جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فعل پہ خوش ہوں گے. یاد رکھنا. اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال, میں منع نہیں کروں, چادریں ڈالو, چڑھے گی چادریں, لیکن اس شان سے چڑھے گی کہ 1 لاکھ کی نہیں 1000 کی چڑھے گی اور 99,000 روپیہ قوم کے پیر کے ایصال ثواب کے لیے خرچ ہوں گے. امید ہے. اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو 50 اور 20 ہار ڈالنے کی بجائے 1 گلاب کے پھول پہ بھی اکتفا کر لو. یہ بات. اور آپ سے بات کہتا ہوں کہ نعت خانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شعر بیچتا نہیں ہو, جو تاجر, یاد رکھنا, جو عاشق ہوگا وہ تاجر نہیں ہوگا, اور جو تاجر ہوگا وہ عاشق نہیں ہوگا. اس لیے کہ عشق میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا صلہ نہیں مانگا جاتا بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار سے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ایسے خطبہ کو بلاؤ جو نہ خطابت بیچتے ہوں اور نہ ایسے شعرا کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفس کا بھاری, وہ کیا آپ کو عشق کی لو دے سکتا ہے؟ عشق تو عاشق دے سکتے ہیں. اور یاد رکھنا ان کو بلاؤ جو صرف فکر رضا کی بات نہیں کرتے, پبلک کو
کو خوش کرنے کے لیے بلکہ واقعی فکر رضا کے پابند بھی ہو. اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا کوئی نبی کی نعت پڑھے اور دل میں سوچے کہ مجھے شیرنی ڈبل ملنا چاہیے تو گویا کہ اس نے اپنی نعت بیچ دی شیرنی کے عوض میں. آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا ملے گا، نہ ملے تو دینے والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جو مانگ کے ملے اسے صدقہ رسول نہیں بلکہ بھیک کہا جاتا ہے. بھکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں، درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے. جب جلسوں کا بوجھ ہلکا کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا، پوری قوم تبدیل ہوگی. اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو، اور اگر نہیں پوری قوم کے لیے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو. ہمارے ماہریرا کے سرکاروں نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ. یہ عید پر 4 ڈریس مت بناؤ، ایک ہی بناؤ. پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10 سال محنت کی ضرورت ہے. ایک وقت وہ آئے گا اسلام اسلام اور صرف اسلام نظر آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے، اس لیے نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ تجارت کرنے دیتے ہیں، نہ سیاست کرنے دیتے ہیں. آپس میں ایسے الجھا رکھا ہے. اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، مسلمان آپس میں متحد رہیں. مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں، ہاں جسے ہم مسلمان فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں، لڑے نہیں. علماء متحد رہیں. اور متحد رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اصل ہدف پر توجہ کیجئے، لایانی باتوں پر دھیان مت دیجئے. کلر کون سی ٹوپی کا افضل ہے یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. پیر کس کا بڑا تھا یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ سوچے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی دستار بھی ہوگی. اور علامہ اتنے اچھے خطیب ہیں